بسم اللہ الرحمن الرحیم، چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا بیسز۔ اور آج کے اس لیکچر میں ہم ڈیٹا بیس اپروچ کے ایڈوانٹیجز اسٹڈی کریں گے۔ ڈیٹا بیس اپروچ کا جو فرسٹ ایڈوانٹیج ہے وہ ہے ریڈنڈنسی کنٹرول، اسی طرح سے ڈیٹا کنسسٹنسی کنسٹرینٹس، ڈیٹا اٹامسٹی، ڈیٹا سیکیورٹی، کمپیکٹنس، ایزیئر رپورٹنگ، ڈیٹا شیئرنگ، انکریزڈ کنکرنسی، امپروو بیک اپ اینڈ ریکوری، ڈیٹا انڈیپینڈنس۔ ان سب ایڈوانٹیجز کو ون بائی ون دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہیں۔ ریڈنڈنسی کنٹرول، ڈیٹا بیس کا جو میجر ایڈوانٹیج ہے وہ ہے ریڈنڈنسی کنٹرول۔ The data in a database appears only once and is not duplicated۔ ڈیٹا بیس میں آپ کا ڈیٹا ڈپلیکیٹ نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ ایک ہی جگہ پہ آپ کا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے اور باقی جگہوں پہ جہاں جہاں اس ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان سے شیئر ہو رہا ہوتا ہے۔ ریڈنڈنسی کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ڈپلیکیشن آف سیم ڈیٹا ان ملٹیپل پلیسز، آپ کا سیم ڈیٹا اگر ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈپلیکیٹ ہو رہا ہے اور ڈیٹا کی ریپیٹیشن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریڈنڈنسی ہے۔ اس سے پہلے فائل پروسیسنگ سسٹم میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ کا ڈیٹا بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا تھا، یعنی ریڈنڈنسی بہت زیادہ آتی تھی۔ لیکن ڈیٹا بیس اپروچ کے اندر اس چیز کو کنٹرول کر لیا گیا، ڈیٹا بیس کے اندر ریڈنڈنسی نہیں آتی اور آپ کا ڈیٹا ریپیٹ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ جو بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہوتی ہے ایک ہی جگہ پڑی ہوتی ہے اور باقی سب پلیسز پہ وہ شیئر ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کو ایک ایگزامپل سے دیکھ لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر یہ ایک اسٹوڈنٹس کا ایک ٹیبل ہو اور فائل پروسیسنگ سسٹم میں ہم کہیں گے کہ اگر یہ اسٹوڈنٹ کی ایک فائل ہو اس ٹائپ کی جس میں اسٹوڈنٹس کی کچھ انفارمیشن ہو، رول نمبر، نیم، ایڈریس، ای میل ایڈریس، فون نمبر ایٹسیٹرا، تو فائل پروسیسنگ سسٹم میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک کالج میں اگر اسٹوڈنٹس کی اس طرح کی فائل ہوگی تو ہر ڈپارٹمنٹ کے پاس اپنی اپنی ہوتی تھی۔ فار ایگزامپل یہ دیکھیں، یہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ 1، اس طرح سے یہ ڈپارٹمنٹ 2 اور یہ ڈپارٹمنٹ 3، تو اسٹوڈنٹ کی فائل ہو سکتا ہے ڈپارٹمنٹ 1 کو بھی چاہیے، ڈپارٹمنٹ 2 کو بھی چاہیے، ڈپارٹمنٹ 3 کو بھی چاہیے۔ ایک کالج میں ہو سکتا ہے ڈپارٹمنٹ 1 میتھس کا ڈپارٹمنٹ ہو، ڈپارٹمنٹ 2 کمپیوٹر سائنس کو، اسی طرح سے ڈپارٹمنٹ 3 انگلش کا، اور بھی کچھ ڈپارٹمنٹس ہو سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ کی فائل ہر ڈپارٹمنٹ کو چاہیے، اسٹوڈنٹس کی انفارمیشن ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو ہر ایک ڈپارٹمنٹ فائل پروسیسنگ سسٹم کے کیس میں ایسا کرتا تھا کہ اگر کسی ڈپارٹمنٹ کو سیم فائل چاہیے تو وہ فائل شیئر نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ فائل کی کاپی بنتی تھی اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کو ملتی تھی۔ یعنی یہاں پہ اگر ایک اسٹوڈنٹ کی فائل ایک بار بن گئی تو اس کی ہم کاپی کر سکتے تھے اور وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کو دے سکتے تھے کاپی کر کے، یعنی آپ کا ڈیٹا ڈپلیکیٹ ہو رہا ہے، ایک فائل یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، ایک فائل یہاں پہ پڑی ہوئی ہے، ایک فائل یہاں پہ، اس طرح سے دیکھیں تو آپ کی فائل ملٹیپل پلیسز پہ پڑی ہو سکتی تھی۔ تو یہ تھی ڈپلیکیشن آف ڈیٹا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ریڈنڈنسی فائل پروسیسنگ سسٹم کا ایک میجر ڈس ایڈوانٹیج تھا، یعنی اس میں بہت زیادہ ڈپلیکیشن تھی ڈیٹا کی، سیم ڈیٹا ملٹیپل پلیسز میں بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہا تھا۔ لیکن اس چیز کو ڈیٹا بیسز نے کنٹرول کر لیا اور اس کا سولوشن، اور ڈیٹا بیسز کے اندر ہم اس کا سولوشن یہ دیتے ہیں کہ ایک ہی فائل آپ بنائیں اسٹوڈنٹس کی، لائک یہ ایک ٹیبل ہے اسٹوڈنٹس کا، اور اس ایک ٹیبل کو اگر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو چاہیے تو وہ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں۔ یعنی اسٹوڈنٹس کا یہ ٹیبل ایک ہی جگہ پہ بنا ہوا پڑا ہوگا کہیں پہ، اور جس ڈپارٹمنٹ کو چاہیے وہ اس کو ایکسیس کر سکتا ہے، اور یہ اسٹوڈنٹ کا جو ٹیبل ہوگا یہ سینٹرلائزڈ ہوگا، اس کو ہر ایک ڈپارٹمنٹ ایکسیس کر سکتا ہے، اور آپ کی انفارمیشن ریپیٹ نہیں ہو رہی بلکہ ایک ہی جگہ پہ پڑی ہوئی ہے اور یہ ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا بیسز کے اندر۔ تو اس طرح سے ریڈنڈنسی کو ہم نے کنٹرول کر لیا، ہمیں ملٹیپل ٹیبلز نہیں بنانے پڑیں گے، اسٹوڈنٹ کے نیم سے ایک ہی ٹیبل ہوگا، ہمیں ایسا نہیں ہوگا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے الگ الگ ٹیبل بنائیں، بلکہ جس بھی ڈپارٹمنٹ کو انفارمیشن چاہیے ہوگی وہ اسی کو ایکسیس کرے گا۔ تو اس طرح سے کچھ ریڈنڈنسی کو کنٹرول کیا گیا ڈیٹا بیس اپروچ میں۔ نیکسٹ میجر ایڈوانٹیج ہے ڈیٹا بیس اپروچ کا ڈیٹا کنسسٹنسی۔ اسٹوڈنٹس اگر ریڈنڈنسی کو ڈیٹا بیس اپروچ میں کنٹرول کر لیا گیا تو اس کی وجہ سے کنسسٹنسی آٹومیٹیکلی آ جائے گی۔ یعنی انکنسسٹنسی کیا ہوتی تھی، فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر ڈیٹا انکنسسٹنسی بہت زیادہ آتی تھی۔ وہ کس وجہ سے آتی تھی؟ کیونکہ آپ کا ڈیٹا، سیم ڈیٹا ملٹیپل پلیسز میں ریپیٹ ہو رہا ہوتا تھا۔ فار ایگزامپل، یہ جو ہم نے ایگزامپل دی تھی اسٹوڈنٹس کی، اگر ایک ہی فائل ہے اسٹوڈنٹس کی اور ہر ڈپارٹمنٹ اپنی اپنی فائل بنا لے گا اسٹوڈنٹس کی، تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی کہ اگر لیٹس سپوز ہم کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ 1 کا، عائشہ کا ایڈریس چینج ہو گیا ہے،
تو ہو سکتا ہے عائشہ نے ایک ڈپارٹمنٹ 1 میں ایڈریس چینج کروا دیا ہو، یعنی میتھس کے ڈپارٹمنٹ میں جا کے اس نے اپنا ایڈریس اپڈیٹ کروا دیا، اسٹریٹ 1 کے بجائے ہو سکتا ہے اس کا ایڈریس اسٹریٹ 11 ہو گیا ہو، تو اس نے اسٹریٹ 11 وہاں پہ تو چینج کروا دیا، لیکن باقی ڈپارٹمنٹ میں ابھی تک اسٹریٹ 1 ہی لکھا ہوا ہے، وہاں عائشہ نے خود جا کے مینولی چینج نہیں کروایا اور یا کسی بھی وجہ سے چینج نہیں ہوا، تو باقی ڈپارٹمنٹ میں ہو سکتا ہے اس کا پرانا ہی ایڈریس چل رہا ہو اسٹریٹ 1۔ تو یہ انکنسسٹنسی تھی، یعنی سیم انفارمیشن ہے، سیم رول نمبر، سب ڈپارٹمنٹ میں 1 ہوگا، نیم عائشہ ہوگا، باقی انفارمیشن ساری سیم ہوگی، اور کہیں پہ کسی ایک جگہ پہ جا کے ہو سکتا ہے، فار ایگزامپل یہاں پہ اب انکنسسٹنسی آ گئی ایڈریس میں، ایک ڈپارٹمنٹ میں عائشہ کے اگینسٹ ایڈریس اسٹریٹ 1 لکھا ہوا ہوگا اور دوسرے ڈپارٹمنٹ میں اپڈیٹ ہو گیا ہے تو وہاں پہ عائشہ کے اگینسٹ ایڈریس اسٹریٹ 11 لکھا ہوگا، تو یہ انکنسسٹنٹ انفارمیشن ہو گئی، آپ کا ڈیٹا انکنسسٹنٹ ہو گیا۔ تو اس طرح کی انکنسسٹنسیز کے پرابلم بہت زیادہ آتے تھے فائل پروسیسنگ سسٹم میں، اور یہ انکنسسٹنسی اس وجہ سے آتی ہے جب آپ کا ڈیٹا ڈپلیکیٹ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ انکنسسٹنسی کی جو روٹ کاز ہے وہ ریڈنڈنسی ہے۔ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا بیس اپروچ میں ریڈنڈنسی کو کنٹرول کر لیا ہے، ڈیٹا بیس اپروچ میں آپ کا ڈیٹا ڈپلیکیٹ نہیں ہو رہا ہوتا، جس کی وجہ سے پھر انکنسسٹنسیز کے پرابلمس بھی نہیں آتے، یعنی ریڈنڈنسی کو جب ہم کنٹرول کرتے ہیں تو ڈیٹا کنسسٹنسی خود بخود آ جاتی ہے۔ اس کیس میں آپ دیکھیں کہ ڈیٹا بیس اپروچ میں چونکہ اسٹوڈنٹس کا ایک ہی ٹیبل بنا ہوا ہے اور عائشہ کی انفارمیشن صرف ایک ہی ٹیبل میں ہے، تو پھر عائشہ یہاں پہ اگر اپڈیٹ کرواتی ہیں اپنا ایڈریس تو یہ اپڈیشن جو ہے یہ ہر جگہ ریفلیکٹ ہوگی، یعنی کہ چونکہ ایک ہی ٹیبل میں ان کی انفارمیشن ہے، یہاں پہ ہم نے اپڈیٹ کر دیں گے اسٹریٹ 11 کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ باقی جو ڈپارٹمنٹ ایکسیس کر رہے ہیں وہ سارے اسی ٹیبل کو ایکسیس کر رہے ہیں، تو سب کے پاس عائشہ کا لیٹسٹ ایڈریس آئے گا 11 آئے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا بیس ڈیٹا کنسسٹنسی کو انشور کرتا ہے، مینس کہ انکنسسٹنسی نہیں آتی، تو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے ڈیٹا بیس اپروچ کا۔ نیکسٹ ایڈوانٹیج ہے ڈیٹا بیس اپروچ کا کنسسٹنسی کنسٹرینٹس۔ Consistency constraints are the rules that must be followed to enter data in database. Consistency constraints کس کو ہم کہتے ہیں؟ بیسیکلی constraints وہ رولز ہوتے ہیں جن کو ہم نے فالو کر کے ڈیٹا بیس میں ڈیٹا انٹر کرنا ہوتا ہے۔ DBMS provide an easy way to apply different consistency constraints to ensure data consistency. تو ڈیٹا بیس اپروچ کا ایک اور میجر ایڈوانٹیج کنسسٹنسی کنسٹرینٹس ہیں، یعنی کہ کنسسٹنسی ایک تو اس طرح سے بھی آپ کی آ رہی ہے کہ آپ چونکہ ڈپلیکیشن آف ڈیٹا نہیں ہے تو انکنسسٹنسی نہیں آئے گی، جس کی وجہ سے آپ کو ڈیٹا کنسسٹنٹ ہوگا، اور ساتھ میں اور ہم کس طرح سے ڈیٹا کو کنسسٹنٹ رکھ سکتے ہیں، ڈیٹا کو ہم اس طرح سے بھی کنسسٹنٹ رکھ سکتے ہیں اگر ہم اس پہ کچھ کنسٹرینٹس اپلائی کر دیں کہ آپ کا یوزر جب بھی ڈیٹا انٹر کرے وہ کریکٹ ڈیٹا انٹر کرے، رانگ ڈیٹا انٹر نہ کرے، آپ کا ڈیٹا کنسسٹنٹ ہونا چاہیے، ایکوریٹ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم کچھ کنسٹرینٹس یعنی رولز ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور ڈیٹا بیس اپروچ کے اندر یہ کنسٹرینٹس یا رولز جو کہ کنسسٹنسی کو انشور کرتے ہیں کو اپلائی کرنا بہت ایزی ہوتا ہے۔ اور یہ رول کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس کے رول نمبر کے لیے ہم ایک رول سیٹ کر لیتے ہیں کہ رول نمبر کی جو رینج ہے وہ 1 سے لے کر 100 تک ہے، یعنی 100 سے آگے کا کوئی رول نمبر آپ نہیں لے سکتے، تو یوزر اگر غلطی سے فار ایگزامپل 1000 انٹر کر دیتا ہے تو اگر ہم نے کنسسٹنسی کنسٹرینٹ لگایا ہوگا، اس پہ چیک لگایا ہوگا کہ رینج رول نمبر کی 1 سے لے کر 100 تک ہے، تو وہ 1000 انٹر ہی نہیں کرنے دے گا یوزر کو ڈیٹا بیس میں، یعنی وہ کہے گا کہ انویلڈ ڈیٹا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اس طرح سے بھی کنسٹرینٹ لگا سکتے ہیں کہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ رول نمبر کی فیلڈ میں صرف نومیرک ڈیٹا آ سکتا ہے، آپ اس میں الفابیٹس نہیں انٹر کر سکتے، تو کوئی یوزر اگر غلطی سے رول نمبر کی فیلڈ میں نیم لکھنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو نیمز میں الفابیٹس ہوتے ہیں، وہ اگر عائشہ لکھ دیتا ہے رول نمبر 1 کی جگہ تو یہ اس کی مسٹیک ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ اگر ہم نے کنسسٹنسی کنسٹرینٹ لگائے ہوں گے اپنے ڈیٹا بیس میں تو پھر وہ عائشہ انٹر ہی نہیں کرنے دے گا رول نمبر کی فیلڈ میں، یعنی رول نمبر کی فیلڈ میں نیم کو انٹر ہی نہیں کرنے دے گا۔ اس طرح کے جو رولز ہوتے ہیں، کنسٹرینٹس ہوتے ہیں جو کہ ڈیٹا کو کنسسٹنٹ رکھنے کے لیے اپلائی کیے جاتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کنسسٹنسی کنسٹرینٹس، اور DBMS ہمیں ایزی وے پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ ایزیلی ان کو اپلائی کر سکیں کنسسٹنسی کنسٹرینٹس کو۔ نیکسٹ ایڈوانٹیج ہے ڈیٹا اٹامسٹی۔ ڈیٹا اٹامسٹی کا جو کنسیپٹ ہے یہ ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ ہے۔
ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے؟ A collection of all steps required to complete a process is known as transactions. کسی پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں جتنے اسٹیپس ریکوائرڈ ہوتے ہیں ان کی کلیکشن کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ٹرانزیکشن ہے. تو atomicity means that either one transaction should take place as a whole or it should not take place at all. Atomicity کا مطلب یہ ہوتا ہے یا تو آپ کی ٹرانزیکشن کے سارے اسٹیپس مکمل ہو جائیں یا پھر کوئی اسٹیپ پرفارم نہ ہو. تو ہم نے اسٹوڈنٹس دیکھا تھا فائل پروسیسنگ سسٹم میں کہ اٹامسٹی پرابلمس آ رہے تھے. اٹامسٹی پرابلم مینس ایگزامپل ہم نے ایک دیکھی تھی کہ اگر ایک اکاؤنٹ سے ایک یوزر دوسرے اکاؤنٹ میں کچھ منی ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے تو اس ٹرانزیکشن کے سٹیپس کیا ہو سکتے تھے کہ فرسٹ اکاؤنٹ سے منی ڈیڈکٹ ہوں گے، پھر دوسرے اکاؤنٹ میں منی ایڈ ہوں گے. تو اگر انکمپلیٹ ٹرانزیکشن ہو تو اس کیس میں ایسا ہوتا تھا کہ منی ایک اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہو جاتے تھے لیکن دوسرے اکاؤنٹ میں منی کے ایڈ ہونے سے پہلے ہی درمیان میں آپ کا سسٹم اگر فیل ہو جاتا ہے اور ٹرانزیکشنز انکمپلیٹ رہ جاتی ہیں تو پرابلمس آ رہے تھے اٹامسٹی کے. اس طرح کے پرابلمس نہ آئیں اس چیز کو ڈیٹا بیس اپروچ انشور کرتی ہے. ڈیٹا بیس اپروچ اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ اس طرح کے پرابلمس آپ کے ڈیٹا بیس سسٹمز کے اندر نہ آئیں، یعنی کہ آپ کی جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوں اٹامک ہوں یا تو ٹرانزیکشن کے سارے سٹیپس کمپلیٹ ہوں یا پھر کوئی سٹیپ پرفارم نہ ہو. تو ڈیٹا اٹامسٹی کو ڈیٹا بیس اپروچ انشور کرتی ہے. نیکسٹ ایڈوانٹیج ہے ڈیٹا سیکیورٹی. Data security is the protection of database from unauthorized access. Database approach ڈیٹا سیکیورٹی کو اس طرح سے انشور کرتی ہے کہ آپ کے ڈیٹا بیس میں جو ڈیٹا سیو ہوتا ہے اس کو کوئی ان آتھرائز یوزر ایکسیس نہ کر سکے. اب ڈیٹا سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے ڈفرینٹ میکانزمس یوز کیے جاتے ہیں. مثلاً ہو سکتا ہے ڈیٹا بیس اپروچ کے اندر ایکسیس لیولز ڈیفائن کیے جاتے ہیں کہ کس حد تک یا کس لیول تک ایک یوزر ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا سٹور ہے اس کو ایکسیس کر سکتا ہے. ایکسیس لیول ان کے رولز کے اکارڈنگ اسائن کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتی ہوں ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے تو اس کو صرف ڈیٹا انٹر کرنے کی ایکسیس ہونی چاہیے، اور کسی آرگنائزیشن میں ایک چیئرمین ہے تو اس کو اوور آل سارا ڈیٹا ویو ایڈٹ ڈیلیٹ کرنے کی فل ایکسیس ہونی چاہیے. ڈیٹا بیس اپروچ میں اس طرح سے ڈفرینٹ لیول آف ایکسیس روز کے اکارڈنگ ڈیفائن کیے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیٹا سیکیورٹی کو انشور کیا جاتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا سیکیور ہے اور آپ کی کنفیڈینشیل انفارمیشن کوئی ایسا یوزر نہیں دیکھ سکتا جو ان آتھرائز ہو. ڈیٹا بیس کا نیکسٹ ایڈوانٹیج ہے کمپیکٹنس. دا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اسٹورز ڈیٹا وتھ کمپیکٹنس اینڈ ایفیشنسی. ڈیٹا بیسز کے اندر ڈیٹا کمپیکٹ اینڈ ایفیشینٹ مینر میں اسٹور کیا جاتا ہے. اٹ ریکوائرز لیس اسٹوریج اسپیس دین فائل پروسیسنگ سسٹم. ہم نے دیکھا تھا کہ فائل پروسیسنگ سسٹم میں فار ایگزامپل اگر کالج کی ایک آرگنائزیشن ہو اور اس میں ایک فائل ہو اسٹوڈنٹس کی، تو ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو میتھس، کمپیوٹر، انگلش، ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو اسٹوڈنٹس کی فائل کی ضرورت پڑے تو ہر ایک ڈپارٹمنٹ یا تو اپنی فائل کریٹ کرتا تھا، اور اگر وہ اپنی فائل کریٹ نہیں کرتا دوسرے سے لیتا ہے تو اس کیس میں بھی وہ کاپی کرتا تھا فائل کی. تو وہ فائل کی کاپی کر رہا ہوتا تھا اپنے پاس، یعنی کہ فائل شیئر نہیں ہو رہی ہوتی. فائل شیئرنگ کا کنسیپٹ کوئی نہیں تھا بلکہ ہر ایک کے پاس اپنی انڈیپینڈنٹ فائل پڑی ہوتی تھی. ہر ایک فائل الگ الگ اسپیس آکوپائی کر رہی ہوتی ہے تو اوور آل وہ زیادہ اسٹوریج اسپیس آکوپائی کر رہی ہوتی ہے. لیکن ڈیٹا بیسز کے کیس میں کیا ہے کہ وہی فائل جو کہ ہمارے پاس لیٹس سپوز اسٹوڈنٹ کی فائل تھی، ڈیٹا بیس کے کیس میں وہ کوئی ایک ہی ٹیبل ہوگا اور وہ سب سے شیئر ہوا ہوگا، مینس کہ کسی ایک ہی جگہ سیو ہوگا. چونکہ وہ ایک ہی جگہ سیو ہوگا تو وہ لیس اسٹوریج اسپیس لے رہا ہوگا. اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا بیسز میں کمپیکٹ فارم میں ہوتا ہے کیونکہ ریڈنڈنسی نہیں ہوتی، ڈیٹا میں ایکسٹرا ڈیٹا نہیں ہوتا، ریڈنڈنٹ انفارمیشن نہیں پڑی ہوتی، اس لیے وہ کم اسپیس آکوپائی کرتی ہے. ایزیئر رپورٹنگ. تو نیکسٹ ایڈوانٹیج ڈیٹا بیس اپروچ کا ہے ایزیئر رپورٹنگ. The data in database is stored in an organized manner. It can easily be retrieved for creating different reports. The reports can be prepared very easily and quickly in required format in database management system. ڈیٹا بیسز کے اندر آپ کا ڈیٹا آرگنائز مینر میں اسٹور ہوتا ہے تو جب بھی آپ کو ڈیٹا چاہیے ہو آپ ایزیلی اس کو ریٹریو کر کے ڈفرینٹ رپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. رپورٹ اسٹوڈنٹس
بیسیکلی آؤٹ پٹ کو ڈفرینٹ فارمیٹس میں ڈسپلے کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں. اگر آپ نے اپنا ریکوائرڈ ڈاٹا کسی اپنے اسپیسیفک فارمیٹ میں ڈسپلے کروانا ہو تو اس کے لیے آپ رپورٹس یوز کر سکتے ہیں. تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ کے اندر یہ فیچر ہے کہ آپ ایزیلی اور کوئکلی رپورٹس جنریٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ڈاٹا کے اوپر جو آپ کو ریکوائرڈ ہو انفارمیشن. نیکسٹ ایڈوانٹیج ہے ڈیٹا شیئرنگ. Once the database is developed, it can be used by several users in the organizations. The database can be shared by different applications. Data sharing means کہ آپ نے ایک بار ڈیٹا بیس بنا لیا اس کے بعد آپ اب ڈفرینٹ یوزرس کے ساتھ اپنا ڈیٹا بیس شیئر کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ یوزرز یا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی سیم انفارمیشن ریکوائرڈ ہے ان کو تو اس کے لیے آپ ہر ایک کے لیے الگ الگ نہیں بناتے بلکہ ایک ہی بار آپ ڈیٹا بیس بناتے ہیں اور سب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. The database can be shared by different applications means اسی طرح سے آپ نے وہ جو ڈیٹا بیس بنا لیا اب وہ آپ ڈفرینٹ اپلیکیشنس کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. نیکسٹ ایڈوانٹیج ہے انکریزڈ کنکرنسی اور یو کین سے کنکرنسی کنٹرول. In some situation, two or more users may access the same file simultaneously. It is possible that access will interfere with each other. This may result in loss of information. کنکرنسی سے پہلے آپ کنکرنٹ سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر لیں. کنکرنٹ ایکسیس کیا ہوگی کہ اگر آپ کی کوئی ایک اس طرح کی سچویشن ہو جس میں آپ کے پاس کوئی ایک فائل یا ایک ٹیبل یا کوئی سیم پیس آف انفارمیشن ہے اور اس میں ڈفرینٹ یوزر اس کو ایک ہی ٹائم پہ ایکسیس کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کنکرنٹ ایکسیس. اس سے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ کنکرنٹ ایکسیس کی وجہ سے چونکہ ایک فائل کو ڈفرینٹ یوزر سیم ٹائم پہ ایکسیس کر رہے ہوتے تھے تو ایک یوزر نے کچھ چینج کیا اور پھر دوسرے یوزر نے بھی اسی ٹائم پہ اس کو چینج کر دیا انفارمیشن کو تو پرابلمس کریٹ ہو جاتے تھے کنکرنٹ ایکسیس کی وجہ سے. ان پرابلمس کی وجہ سے آپ کی انفارمیشن لاس ہو جاتی تھی. DBMS manages concurrent access and ensures such problem cannot occur. تو ڈیٹا بیس اپروچ کنکرنٹ ایکسیس کو مینیج کرتا ہے اور انشور کرتا ہے کہ اس طرح کے پرابلمس اکر نہ ہوں. امپروو بیک اپ اینڈ ریکوری. ڈیٹا بیس اپروچ میں جو نیکسٹ ایڈوانٹیج ہے وہ ہے امپروو بیک اپ اینڈ ریکوری. ڈیٹا بیس اپروچ پرووائڈ دا فیسلٹی آف بیک اپ اینڈ ریکوری. یعنی ڈیٹا بیس کے اندر آپ ڈیٹا بیس کا پورا بیک اپ کہیں اسٹور کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے ڈیٹا بیس میں کہیں فیلئر آ جائے یا کوئی پرابلم آ جائے اور آپ کو بیک اپ کی ضرورت پڑے تو آپ دوبارہ وہاں سے بیک اپ سے ریکور بھی کر سکتے ہیں. تو بیک اپ اینڈ ریکوری کی فیسلٹی بھی DBMS پرووائڈ کرتا ہے. ڈیٹا انڈیپینڈنس. نیکسٹ میجر ایڈوانٹیج ڈیٹا بیس اپروچ کا ڈیٹا انڈیپینڈنس. ڈیٹا بیس اپروچ پرووائڈ دا فیسلٹی آف ڈیٹا انڈیپینڈنس. اسٹوڈنٹ ہم نے دیکھا تھا فائل پروسیسنگ سسٹم میں کہ آپ کا ڈیٹا اور آپ کے اپلیکیشن پروگرام کی بہت زیادہ ڈیپینڈنسی تھی. یعنی آپ نے اگر ڈیٹا کے اسٹرکچر میں کچھ چینج کرنا ہو تو آپ کو اس کے لیے اپلیکیشن پروگرام چینج کرنا پڑتا تھا اور اگر اپلیکیشن پروگرام میں آپ نے چینج کر دیا تو پھر آپ نے ڈیٹا کا اسٹرکچر اس کے اکارڈنگ چینج کرنا ہوتا تھا. یہ دونوں آپس میں بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے تھے. تو ڈیٹا بیس اپروچ آپ کو ایک فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا انڈیپینڈنٹ اپلیکیشن پروگرام سے. یعنی ڈیٹا یا ڈیٹا کے اسٹرکچر میں چینج لانے کے لیے آپ کو اپلیکیشن پروگرام کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یعنی ڈیٹا بیس اپروچ کے اندر آپ کا ڈیٹا اور اپلیکیشن پروگرام دونوں انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک میجر ایڈوانٹیج ہے ڈیٹا بیس اپروچ کا. ڈیٹا بیس اپروچ کے ڈفرینٹ ایڈوانٹیجز ہم نے اسٹڈی کر لیا اور ہم نے دیکھ لیا کہ ڈیٹا بیس اپروچ میں کون کون سے میجر ایڈوانٹیجز ہیں. اور اب آپ نے یہ کرنا ہے اسٹوڈنٹس کی ان کی بک ریڈنگ کرنی ہے. اور اس کے ساتھ آج کا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.